پی ٹی وی پہ ایک پروگرام نشر کیا گیا جس کے اندر ایک عورت انتہائی چست کپڑے پہن کے، یعنی کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کاسیاتن عاریاتن، کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی لیکن حقیقتاً ننگی ہوں گی، تو وہ بالکل اس کا مصداق تھا۔ اس طریقے کے کپڑے پہن کے مجمع کے سامنے آئے کے ورزش کرنا سکھا رہی تھی۔ تو انصار عباسی صاحب نے ایک ٹویٹ کر دی کہ جس کے اندر اس کی نشاندہی کی اور یہ بتایا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس طرح آنا مدینہ کی ریاست، اسلامی ریاست کے اقدار کے خلاف ہے۔ ہمارے کم سے کم سرکاری ٹی وی چینل کو تو اس سے گریز کرنا چاہیے، اور بات بالکل حق کی ہے۔ تو جب یہ بات کی گئی تو اس بات کے کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوئی، بالخصوص فواد چودھری صاحب۔ ان کا کل رات ٹویٹ سامنے آیا، آج صبح غالباً ٹویٹ سامنے آیا، جس کے اندر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ نہ صرف یہ کہ طالبانائزیشن کے حق میں بات کرنے والے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ وہ لوگ انتہا پسند ہیں، عورتوں کے اور مائنورٹیز کے حقوق کھانے والے ہیں، پسماندہ سوچ کے مالک ہیں، اور بہت ساری ان کے اوپر بکواس کی حضرت نے۔ تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے، لیکن یاد رکھو یہ بات کہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ جو لوگ یہ چاہیں کہ مومنین کے درمیان میں فحاشی عام ہو جائے، تو ان کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو جب سورہ نور کے اندر اللہ پاک کی ارشاد فرما گئے تو اس کے بعد ہمیں سمجھ جانی چاہیے یہ بات کہ جو لوگ یہ چاہیں کہ ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر فحاشی دکھائی جائے، وہ لازمی بات ہے، ذرائع ابلاغ ہے، لوگوں کے بیچ میں عام کرنے والی بات ہے، تو اس لیے ذرا بچنا چاہیے اس طرح کی باتوں سے۔ تو اپنے حکمرانوں سے، بالخصوص پی ٹی آئی کی وہ جماعت کہ جو مدینہ کی ریاست کے نام پہ ہمارے سامنے ابھری ہے، خدا کے واسطے مدینہ کی اقدار کو سامنے رکھو۔ مدینہ ایک ایسی ریاست تھی کہ جس کے اندر حیا تھی، غیرت تھی، شرم تھی، پاک دامنی تھی۔ آپ نے اگر مدینہ کی ریاست بنانی ہے تو بنیادی طور پہ حیا اور غیرت کا ماحول بنانا ہوگا۔ عورت کو آزادی ہے، عورت کو حقوق ملنے چاہیے، اس کی پاسداری ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ قیودات جو شریعت نے عورت کے لیے رکھی ہیں ان کی پاسداری کے خلاف بات کرنا یہ مدینہ کی ریاست کے نظام کے خلاف ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے ایسے کام نہ کرو کہ جو آپ کو منافق ثابت کرنے کے لیے کافی ہو۔ اس لیے یا تو ایسے لوگوں کو برطرف کیا جائے یا ان کی زبانوں کو لگام دی جائے، اور اپنے ملک کو جب ایک نام کے ساتھ آپ لے کے چل رہے ہو کہ ہم مدینہ کی ریاست بنانے آئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مخلص ہوں گے اپنے اس بات میں، تو خدا کے واسطے ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے یا ان کو ہٹایا جائے، ورنہ آپ کے لیے منافقت کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی بعید نہیں ہے کہ جو لوگ ایک بات کرتے ہیں اور ان کے عمل کچھ اور بتاتے ہیں، ان پہ لفظ منافق ہی کا سوٹ کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو عقل اور شعور عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو سمجھ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔